محفل ادب کی اس انجمن میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اور میرے دل نشیں عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج ہم جس عنوان کے تحت بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انشیہ، اور ساتھ میں اسی کے سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم متن کی تدریس کے حوالے سے انشیہ کے متن کی تدریس کریں گے اور پھر سر سید احمد خان کی حالات زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے اور اسے ہم پڑھیں گے اور ساتھ میں سمجھیں گے بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر۔ انشیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی، یعنی انشیہ کی یہ جو صنف ہے، یعنی یہ جو قسم ہے نثر کی، یہ اردو میں انگریزی سے آئی۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشیہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع کے تحت جو صحافتی ہوں، یعنی اخباری ہوں، یا پھر علمی انداز کے جو مضامین ہوتے ہیں یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشیہ جو ہے وہ ان تمام سے کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مضامین ہوتے ہیں ان کے اندر جو معلومات ہوتی ہے اور سنجیدہ جو ہیں دلائل جو ہیں، سنجیدگی کے ساتھ جب دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر سارا زور لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کہ انشیہ میں انشیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ، غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے۔ یعنی جب ایک انشیہ نگار جو ہوتا ہے وہ انشیہ لکھتے وقت کیا کرتا ہے کہ بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے، بے ساختہ جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، مطلب اس کو علم نہ بھی ہوگا لیکن اس کے ذہن میں جو بات آئے گی وہ بھی اس کو کیا کرے گا، علمی انداز سے اپنی بات کو بیان کر دے گا، اور زیادہ تر اپنے تجربہ اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو اس کا تجربہ ہوتا ہے یا جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں مشکلات آئی ہوتی ہیں یا جن چیزوں کا اس نے سامنا کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو وہ موضوع بنا کر اس کے اوپر اپنے تاثرات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، یعنی جو انشیہ نگار ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی خاص اصلاح کرنے کا مقصد تو نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو مزے لے لے کر مزے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ اس کے لکھتا ہے اور انہیں بیان کرتا ہے۔ لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہونا بہت نہایت ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں وہ بیان کرتا ہے ان باتوں کے اندر کوئی تازگی ہو، کوئی نئی چیز ہو، کوئی اس میں رنگینی ہو، یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انشیہ کے تجربے پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ انشیہ کا جو تجربہ ہے، یعنی ایک فنکار جو ہے وہ انشیہ لکھتا ہے تو اس کا انشیہ جو ہے وہ زندگی کے اوپر ایک نیا اثر ڈالتا ہے اور اس چیز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں کہ جو شخص انشیہ لکھ رہا ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کرتے ہیں، اس کے راز کو کھولتے بھی ہیں کہ وہ شخص کس طرح کا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ جو کچھ لکھ رہا ہے بلکہ وہ اپنے اندر کے جو جذبات ہیں ان کو پیش کیے جا رہا ہے، وہ بات میں سے بات پیدا کرتا ہے اور اس بات کو آگے کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو انشیہ نگار ہوتا ہے وہ جب انشیہ لکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ایک بات جس طرح سے داستان میں ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے طویل قصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک بات آتی ہے، دوسری کوئی اور آتی ہے، تو بات کے بیچ سے بات میں کو پیدا کرتا ہے
تو وہ اس صنف کو لے کر آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اردو میں سر سید محمود حسین آزاد، ناصر علی، عبد الحلیم شرر، مرزا فرت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے ہیں۔ یعنی اردو ادب کے اندر جو انشائیہ نگار ہیں جنہوں نے انشائیے لکھے ہیں، ان میں سر فہرست جو نام ہیں آپ کے سامنے، ان میں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبد الحلیم شرر، مرزا فرت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کے اندر بڑے اعلیٰ معیار کے یعنی بلند پایہ انشائیے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر اعلیٰ انور سدید، احمد جمال پاشا، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے احمد جمال شاہ لیکن یہ غلط ہے، احمد جمال پاشا پہ الف شین الف، یوسف ناظم، شفیقہ فرد، مجتبیٰ حسین اور کنہیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیے لکھے ہیں۔ اور ان کے ساتھ میں ایک اور نام آپ کو بتا دیتا ہوں، پطرس بخاری۔ تو سر سید اور ان کے معاصرین کے بعد جو یہ لوگ تھے، ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے ان میں کون کون سے لوگ تھے؟ وزیر اعلیٰ انور سدید، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، شفیقہ فرد، مجتبیٰ حسین اور کنہیا لال کپور اور ساتھ میں پطرس بخاری۔ یہ جو انشائیہ نگار بعد میں سامنے آئے، انہوں نے اس انشائیے کی طرف بہت توجہ دی اور اس انشائیے کی صنف کو بڑا کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ انشائیہ مطلب ایک ایسی صنف ہے جو انگریزی سے اردو میں آئی، جسے انگریزی میں ایسے کہتے ہیں، اور جس طرح سے اخباروں اور رسالوں میں کوئی خاص موضوع کے اوپر صحافتی یا علمی مضامین لکھے جاتے ہیں، اس طرح سے اس کے لیے کوئی مطلب علمی اور ادبی مضامین تو نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں بات سے بات کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو بھی بات انشائیہ نگار کے دل میں ہوتی ہے اس کو بے ساختہ بیان کر دیتا ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ جو بھی اس کے دل میں بات آتی ہے وہ اس کو لکھتا چلا جاتا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی زندگی میں تجربے حاصل کیے ہوتے ہیں، ان تجربات کو اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کیا کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنے تاثرات ظاہر کرتا ہے۔ اور اس انشائیے کا کوئی بنیادی مقصد تو نہیں ہوتا، یعنی اصلاح کا کوئی بھی خاص مقصد نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں انشائیہ نگار کے دل میں، وہ مزے لے لے کر ان کو بیان کرتا ہے، اور تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو مطلب کیا ہو، خوشی ملے۔ تو یہ جو انشائیے کی صنف ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے کہ جو انشائیہ نگار ہوتا ہے اس کی شخصیت کا انکشاف کرتی ہے، یعنی اس کے راز کو پردہ فاش کرتی ہے، یعنی اس انسان کے اندر جو جذبات ہیں، کس طرح کے جذبات ہیں، یہ چیز بھی ہم انشائیے کے بیچ سے ہم جان لیتے ہیں۔ اور اردو کے اندر جن شخصیتوں نے سب سے پہلے انشائیے لکھے ان میں سر سید اور ان کے ساتھ والے لوگ ہیں، اور بعد میں جو اس کے علاوہ آئے ان میں وزیر اعلیٰ انور سدید، احمد جمال پاشا، کنہیا لال کپور، اس کے بعد مجتبیٰ حسین، پطرس بخاری، دیگر یہ جو شخصیتیں آئی، انہوں نے اردو انشائیے کو لکھنے میں اور اسے کامیاب بنانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔